بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، امید ہے آپ ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے، بخیر و عافیت اپنے گھر والوں کے ساتھ SOPs کا خیال رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا گو بھی ہوں گے کہ وہ ملکی قومی حالات جو ہے وہ بہترین کر دے اور ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ پیارے بچوں، مورخہ 18/5/2021 جماعت پری نہم مضمون اسلامیات سبق ہم پڑھیں گے زکوٰۃ، صفحہ نمبر 65، فرضیت اور اہمیت۔ زکوٰۃ کی فرضیت اور اہمیت آج کا ہمارا ٹاپک ہے، عنوان ہے ہمارا زکوٰۃ کی فرضیت اور اہمیت۔ یہ دیکھیں جی، ہم چلتے ہیں صفحہ نمبر 65 پر۔ زکوٰۃ، فرضیت، اہمیت اور مصارف۔ آج ہم نے 2 پوائنٹ پڑھنے ہیں اس کے، فرضیت اور اہمیت۔ سب سے پہلے ہم فرضیت کی طرف آتے ہیں بچوں۔ زکوٰۃ کے لفظی معنی ہیں پاک ہونا، نشوونما پانا اور بڑھنا۔ یہ مالی عبادت دین اسلام کا ایک رکن ہے جو ایک صاحب نصاب مسلمان پر اپنے مال میں سے ایک خاص شرح کے مطابق فرض ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنے سے مال میں برکت پیدا ہوتی ہے اور آخرت میں اجر و ثواب ملتا ہے۔ زکوٰۃ ادا نہ کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ قرآن کریم میں ارشادات ہیں۔ اکثر مقامات پر نماز اور زکوٰۃ کی فرضیت کا ذکر ایک ساتھ بھی کیا گیا ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں ہے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، ٹھیک ہے، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دیتے رہو۔ ایک اور جگہ ارشاد ربانی ہے، جو لوگ سونا چاندی جمع کر کر کے خزانہ بنا کر رکھتے ہیں، اسے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، انہیں دردناک عذاب کی خبر سنا دیجیے۔ ٹھیک ہے، ایک اور ارشاد ہے، اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا اور زیادہ نوازوں گا، اور اگر تم کفران نعمت کرو گے تو بے شک میرا عذاب سخت ہے۔ ہاں جی، یوں قرآن میں بار بار نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ دیتے رہنے کا حکم دہرایا گیا ہے۔ اس کی اہمیت پر ہم غور کرتے ہیں۔ زکوٰۃ کی اہمیت اس واقعے سے بھی ظاہر ہوتی ہے کہ جب ایک مرتبہ ایک گروہ نے بارگاہ نبوت میں حاضر ہو کر اسلام کی تعلیمات دریافت کیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعمال میں سے سب سے پہلے نماز اور پھر زکوٰۃ کا ذکر فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد جب بعض لوگوں نے زکوٰۃ ادا کرنے سے انکار کیا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے خلاف جہاد کیا۔ زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کے خلاف قرآن نے سخت وعید سنائی ہے، یعنی اس کے لیے سختی کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں، جس کا اندازہ قرآن مجید کی ان آیات سے لگایا جا سکتا ہے۔ ابھی میں نے قرآن آیت کا ترجمہ پڑھا، اس سے آگے بھی ہے تھوڑا۔ جو لوگ سونا چاندی سینت کر، یعنی کہ اس کو جمع کر کر کے خزانہ بنا کر رکھتے ہیں اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، انہیں دردناک عذاب کی خبر سنا دیجیے۔ اس قیامت کے دن اس سونے چاندی کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، استغفر اللہ۔ پھر ان کے ساتھ ان کے چہرے، ان کے پہلو، ان کی پشتیں داغی جائیں گی اور کہا جائے گا یہ ہے وہ خزانہ جو تم اپنے لیے جمع کر کے لائے ہو، اب اس کا مزہ چکھو جو تم جمع کر رہے تھے۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 34 اور 35 ہے یہ، ٹھیک ہے بچوں۔ یہ آپ نے اپنا کام بہت اچھے طریقے سے کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ہوم ورک ہے فرضیت، تاریخ لکھنا مت بھولیے، یہاں سے لے کر یہاں تک جہاں تک ہم نے پڑھا ہے آپ تاریخ لکھیں گے، اور اس کے بعد پھر آپ فرضیت پہ یہاں سے لے کر یہاں تک آپ ہوم ورک کی تاریخ لکھیں گے۔ یہ آپ کا ہوم ورک ہے، خوبصورت ہوم ورک کریں گے آپ، خوش خط ہوم ورک کریں گے آپ، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ یہ قرآنی آیت لکھی ہوئی ہے، اس کا ترجمہ ہے، کٹے نہیں والے مارکر کے ساتھ اس کی آپ ہیڈنگ دیں گے۔
اور بہت خوبصورت ہوم ورک کریں گے. صفحے کے اوپر اپنا نام، کلاس، سیکشن، ID لکھیں گے اور اس کی تصویر بنا کر سینڈ کریں گے. اس کے ساتھ ہی اپنا بہت خیال رکھیے گا. فی امان اللہ.